أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 83 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 112۔ ارشاد فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، فرمایا کہ ہاں، جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ اچھے کام کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا بدلہ ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔ اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی دونوں پائے جاتے ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ یہودیوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہودیوں کو صہیونی بھی کہا جاتا ہے۔ صہیون ایک پہاڑ کا نام ہے جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے، اسی نسبت سے انہیں صہیونی کہتے ہیں۔ نصارہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور انجیل کی طرف کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا قانون بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ یہودی ہے یا عیسائی یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسب پر ہے، نسب پر نہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ نسب کے لحاظ سے کوئی کتنے ہی اونچے خاندان سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ باطنی طور پر اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو اور ظاہری طور پر وہ اعمال صالحہ انجام نہ دیتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جس میں دو صفات ہوں، اسلم یعنی ایمان اسلام ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو، محسن اچھے عمل کرتا ہو یعنی ایمان اور اچھے اعمال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یعنی صرف یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں، ورنہ اس دعوے کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت نہیں بلکہ صرف ان کا دعویٰ ہے، ان کی خواہشات ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہودیت سچا مذہب تھا، اور اس دور اور اس زمانے میں جو یہودی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے۔ اسی طرح عیسائیت اپنے دور اور زمانے میں سچا مذہب تھا، جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر عمل کرنے والے تھے وہ جنت کے حقدار تھے۔
اور اس طرح جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو نبوت ملنے کے بعد آپ سے پہلے کے جتنے بھی دین تھے سب منسوخ ہو گئے۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور نزول قرآن کے بعد نجات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدہ پر ہی کیوں نہ ہو نجات نہیں ملے گی، اور اس لیے تو قرآن حکیم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا تو پس وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مفید دین وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب فائدہ جو دے سکتا ہے کلمہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، اور پہلے بھی شاید کسی درس میں کسی بزرگ کا قول نقل کیا تھا معالم العرفان سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب امت کا علم و عمل کا رشتہ پیغمبر سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس امت کی خواہشات اس امت کے عقیدے بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کا چونکہ علم و عمل کا رشتہ اپنے نبیوں سے کٹ چکا تھا تو اب خواہشات ان کے عقیدے بن چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو فرمایا کہ پھر دلیل پیش کرو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ جب دعویٰ کرتے ہو تو دعوے کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، تو کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، کوئی سند ہے، کوئی برہان ہے، رب تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے جو تمہارے پاس تحریر موجود ہے کہ جنت تمہارے لیے بنی ہے، تو پھر وہ دلیل اور وہ سند وہ پیش کرو، کیونکہ صحیح العقل آدمی تسلیم اسی کرتا ہے اس دعوے کو کہ جس میں جس کے ساتھ کوئی دلیل بھی ہو، اور جب تک اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوگی تو وہ اس دعوے کو ہمیشہ باطل سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بلا کیوں نہیں، یعنی اس سے جو پہلے بات تھی اس میں اس کی نفی کر دی گئی۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے دعویٰ تھا یہود و نصارہ کے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ دعویٰ تھا کہ یہود و نصارہ کے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کیوں نہیں ہوگا، مگر وہ کون ہوگا؟ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ یہاں پر ذکر چہرے کا ہے مگر مراد اس سے ذات ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو فرمایا کہ من اسلم، جس نے تابع کر دیا۔ اسلام کا معنی ہے جھک جانا، تابع ہو جانا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اسلم، مطیع ہو جاؤ، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں ہر طور پر یعنی ظاہر و باطن طریقے سے اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں، اور پھر عمل کر کے دکھایا، تعمیل حکم کے لیے ہر لمحہ تیار رہے۔ جب حکم ملا باپ کو چھوڑ دیجئے تو چھوڑ دیا، حکم ملا شہر کو چھوڑ دیجئے تو چھوڑ دیا، حکم ملا کہ شیرخوار بچے کو جنگل میں چھوڑ آئیے تو چھوڑ آئے، حکم ملا کہ اس کے گلے پر چھری رکھ دیجئے تو رکھ دی، جب وقت آیا تو آگ میں کود جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو پورا تابع پر کر دیا تھا اللہ رب العزت کے حکم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ من اسلم، جنت کیوں نہیں جائے گا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا، تابعدار بن گیا، احکام کو ماننے لگا، تو فرمایا کہ وہی جنت میں جائے گا۔ دوسرے مقام پر حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم جلد 2 میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو اور تمہارے رنگوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس شخص کے اعمال کا دار و مدار اس
کی نیت پہ ہوتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اور یہ نیت سے ہی سارے اعمال کے اندر روح پڑتی ہے، جان پڑتی ہے، وزن پڑتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 4 میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی بھوک میں مبتلا تھا، سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آئے۔ اس نے کہا اے کاش میرے پاس ریت کے ان ٹیلوں کے برابر اناج ہوتا، غلہ ہوتا تو میں سب بھوکوں میں تقسیم کر دیتا۔ چونکہ خود اس وقت بھوکا تھا، اسے بھوک کی تکلیف محسوس ہوئی تو اس نے دوسرے بھوکوں کو خیال میں لاتے ہوئے یہ بات کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند آئی، چنانچہ اسی وقت کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے خالص نیت سے یہ الفاظ ادا کیے تھے تو پروردگار عالم نے اس کی اس خالص نیت کے ان الفاظ کو قبول فرما کر اسے ریت کے ٹیلوں کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو تابع فرمان بنا دے، مطیع بنا دے، اور دوسرا فرمایا وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کسی جماعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ نجات کا قانون اس مقام پر یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو اور اس کی نیت اور ارادہ درست ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ اعمال صالحہ کرنے والا ہو، تو ایسا شخص یقیناً جنت کا حقدار ہوگا اور وہ جنت میں پہنچے گا، بشرط یہ کہ یہ دو باتیں اس کے اندر پائی جائیں، یعنی ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ تو فرمایا کہ ایسے بندوں کے لیے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس ایسے شخص کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے، یعنی نیکی کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، جو دنیا میں کمائے گا وہ اس کو ضرور ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگ مستقبل میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ خوف آنے والی تکلیف یا پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے، قتل ہونے کا خوف، مر جانے کا خوف، مال کے ضائع ہو جانے کا خوف، نقصان ہو جانے کا خوف، صحت کے چلے جانے کا خوف، بیماری کا خوف، یہ خوف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کسی بات کا غم بھی نہیں ہوگا، یعنی جو گزر چکا ہے انسان کو بعض اوقات غم ہوتا ہے، جس طرح کے نافرمان لوگ وہاں پر غمگین ہوں گے، انہیں غم ہوگا کہ اے کاش ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے وہاں پر نیک اعمال کیے ہوتے، اے کاش کہ ہم بھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، تو وہاں پر یہ غم کریں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے نہ آگے مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، نہ اسے اپنے ماضی پر کوئی غم ہوگا، کیونکہ وہ نیکیاں کر چکے، اعمال کر چکے، محنت مشقت کر چکے، اور ان کو اس کا بدلہ وہاں پر مل چکا ہے۔ اور یہ محنت مشقت بھی اس وقت قابل قبولیت کے قریب ہوتی ہے کہ جب اس کا عقیدہ درست ہو، ورنہ قرآن حکیم میں آتا ہے ایک مقام پر عاملۃ ناصبہ، یعنی بڑے بڑے عامل، ریاضتیں کرنے والے، محنتیں کرنے والے، مشقتیں کرنے والے، کام کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے، مگر قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تصلا نارا حامیہ، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھے، تو اس لیے وہ ساری نیکیاں اور ساری محنت مشقتیں ان کی ضائع ہو گئیں، رائے گاں چلی گئیں۔ تو یہاں پر ایک چند اہم نکات بھی سامنے آتے ہیں ان آیات سے، اور وہ یہ کہ نسلی یہودی، عیسائی یا مسلمان ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ ایمان لانا اور اعمال صالحہ اختیار کرنا ضروری ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے ان آیات سے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے جو وعدے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم بھی اس کے مستحق ہیں، یہ درست نہیں۔ ان وعدوں کا دار و مدار مسلمان کہلانے پر نہیں، بلکہ اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ہے۔
تیسرا یہ کہ مسلمانوں پر آنے والے مصائب، پریشانیاں، تکالیف، ان کا سبب اسلام نہیں بلکہ اسلامی اخلاق اور اعمال کا ترک کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کفار کی دنیاوی خوشحالی اور ترقی اور مسلمانوں کی پستی اور بدحالی کا سبب نہ کفار کا کفر ہے نہ مسلمانوں کا اسلام، بلکہ کفار نے اس خوشحالی اور ترقی کے اسباب اختیار کر کے اس پر محنت کی ہے، جبکہ مسلمان ان سے غافل ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ بے عملی پر مسلمانوں کی گرفت اور کفار کو ڈھیل دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے اور اسلام کا دم بھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہیں، اور دوست کو بر وقت تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، جبکہ کفار کی مثال دشمن کی سی ہے، اور دشمن کو پہلے آزاد چھوڑا جاتا ہے اور وقت آنے پر اچانک اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی گرفت سے ہمیں بچائے، اللہ رب العزت اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔